بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ لیٹسٹ انفارمیشنز ہیں جی کہ جو OIC کا اجلاس ہوا تھا اس کا مشترکہ اعلامیہ اور اس میں کتنے امپورٹنٹ ڈیسیشن کیے گئے اور ان کیے گئے فیصلوں کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، اور افغانستان اور پھر افغانستان سے جڑے ہوئے مسلم ممالک کے مفادات اور خاص طور پہ پاکستان کے کن مسائل کا، اور افغانستان کے ہمسایہ ممالک وہ خاص سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، ایران ہے، پاکستان ہے، ان کے جتنے بھی ان کو خطرات تھے ان خطرات سے نمٹنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے، اور پاکستان نے جو مطالبات کیے تھے، پاکستان نے جو تجاویز دی تھی خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے، ان کو کس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، اور امریکہ اور دیگر جو مغربی طاقتیں ہیں جنہیں شکست ہوئی افغانستان میں، ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے تاکہ افغانستان میں ان کی مداخلت ختم ہو، اور ایک پورے اس ریجن میں جو نئی پولیٹکس کرنے چاہ رہی ہے بڑی طاقتیں، ان کو کیسے روکا جائے. تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اچھا یہ سیشن ہوا، اور پاکستان کے لیے تو اعزاز تھا ہی، لیکن افغانستان اور اس ریجن کی جو پالیٹکس ہے اور اس ریجن کی سیکورٹی سچویشن ہے وہ کافی بہتر ہونے کے امکانات ہیں. اور افغانستان میں جو ایک المیہ جنم لے رہا تھا، تقریباً 3 کروڑ افراد کی اموات کا یا خشک سالی کا یا غذائی قلت کا، بیماری کا جو خطرہ تھا، اس کو کیسے نمٹا جائے گا. اور افغانستان کی جو امداد روکی ہوئی ہے، امداد نہیں بلکہ اس کے اپنے جو زر مبادلہ کے ذخائر باہر ہیں وہ $10 ارب تک ہیں، ان کو روکا گیا ہے. اور افغانستان میں مغربی اور غیر ملکی طاقتوں کی جو نیا کھیل کھیلنے کی کوشش تھی اس کو کیسے روکنا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ اس میں تقریباً تمام ممالک کی جو اچھی تجاویز تھیں ان کو نہ صرف شامل کیا گیا بلکہ ایک مؤثر حکمت عملی اور مؤثر ایک روڈ میپ بھی تیار کیا گیا ہے تاکہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ مستقل بنیادوں پہ حل ہو سکے، اور جو بلیک میل کیا جا رہا ہے افغانستان کو، افغان حکومت کو، اس سے چھٹکارا مل سکے. تو سب سے پہلے تو اس قرارداد میں کہا گیا کہ جو انڈونیشیا کی طرف سے جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں افغانستان میں سنگین انسانی صورتحال کو اجاگر کرنے کے لیے جو کوششیں تھیں، اور افغانستان میں انسانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو تجاویز دی گئی تھیں مسلم ممالک کی طرف سے، ان کو کہا گیا کہ مشترکہ طور پہ ان کو اڈاپٹ کیا جائے گا اور ان کو اس کا حصہ بنایا جائے گا حکمت عملی کا. اسلامی تعاون تنظیم OIC کے فورم سے، اور اسلامی تعاون تنظیم میں جو درج اصول ہیں، مقاصد، اسلامی سربراہی اجلاس، وزراء خارجہ کی کونسل، OIC کے ایگزیکٹو کمیٹی کے کھلے اور اختتامی غیر معمولی اجلاس میں جو حتمی طور پہ ایک ریزولوشن پاس کی گئی اور ایک اعلامیہ تیار کیا گیا، اس کے مطابق اس میں مکہ مکرمہ میں ہونے والی جو مسلم ورلڈ 2019 کی جو مسلم ورلڈ لیگ کی بین الاقوامی کانفرنس میں 1200 سے زائد جو نامور اسلامی اسکالرز کی طرف سے جو اپنایا گیا تھا مکہ اعلامیہ، اس کو بھی اس کا اعادہ کیا گیا ہے، اور اسلامی معاشرے کی گہرائیوں سے جڑی اقدار کو بھی اس میں کہا گیا کہ ان کو فوقیت دی جائے، اور اسلاموفوبیا کا جواب دیا جا رہا ہے، جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ معاملہ اٹھایا تھا. اور اس بات کو بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ ترقی، امن، سلامتی و استحکام اور انسانی حقوق ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور باہمی طور پر یہ ان کو تقویت ملتی ہے اگر ان کو ایڈریس کیا جائے. افغانستان کی خود مختاری، آزادی، علاقائی سالمیت اور قومی اتحاد کے لیے OIC کے رکن ممالک کو مضبوط عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ موجودہ انسانی، سماجی اور اقتصادی صورتحال سے اور دوسری باتوں کے ساتھ افغانستان میں طویل تنازع سے منسلک جو چیزیں ہیں ان کو مستقل طور پہ پائیدار طریقے سے ان کو حل کیا جائے گا تاکہ اس طرح کی دوبارہ سچویشن پیدا نہ ہو سکے افغانستان میں. اور انسانی ترقی، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ اور سرمایہ کاری خاص طور پہ فوکس کیا گیا افغانستان میں کی جائے، اور OIC کے ممبر ممالک جو ہیں وہ کریں یہ سارے کام، انسانی ترقی کے لیے بھی اقدامات اٹھائیں اور سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کریں تاکہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اور غیروں سے مدد لینے کے بجائے OIC آگے آئے گا.
اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور OIC کے رکن ممالک کی افغانستان میں امن، سلامتی، استحکام، ترقی میں مدد کرنے کے لیے بھی پورے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے جو اس وقت اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے اکارڈنگلی جو اعداد و شمار ہیں اس کے اکارڈنگلی افغانستان کے 38 ملین افراد میں سے 60% کو بھوک کے بحران کا سامنا ہے اور 38 ملین ٹوٹل ہیں، اور اس سے 60% یعنی کہ آدھے سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں آلموسٹ 20-25 ملین جو ہیں ان کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ اور افغانستان میں جو بگڑتے ہوئے انسانی بحران کے جو خطرات ہیں اور ورلڈ فوڈ پروگرام کی طرف سے اور جو انتباہ جاری کیا گیا ہے اس کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے، اور پھر خواتین کے مسائل، بچوں کے مسائل جو ہیں ان کو جو غذائی قلت کا سامنا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کی گئی ہے اور وہ یہ کی گئی ہے کہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں، بڑے میگا پروجیکٹس، اس میں توانائی کی جو پائپ لائن جو ٹاپی جو ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا ٹرانسپورٹ اور مواصلاتی منصوبوں پر مشتمل، اور اس کے ساتھ پیٹ ایک لائن ہے بجلی کی، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان ترسیل کے منصوبوں پر انہوں نے کہا جی عمل درآمد کے نئے مواقع پیدا کیے جائیں، اور اس سلسلے میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں، جو میگا پروجیکٹس ہیں مختلف ملکوں نے مل کے کرنے ہیں، ان سب کو بھی پذیرائی ملنی چاہیے، یعنی اس پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے۔ یہ چیز آئی ہے سامنے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپی کا پروجیکٹ جو ہے، ٹاپی ہے پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے پاکستان کی طرف ریلوے لائن بچھائی جانی ہے، اور اقتصادی راہداری جو ہے بائی روڈ بائی ریل جو ہے اس کو دینی ہے، تاکہ یہ جو سی پیک جڑے گا آگے جا کے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے جائے گا رشیا، تو اس کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کا کہا گیا ہے، اور اس کا اندازہ سمجھیں بٹوین دا لائنز یہ کس کو میسج گیا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً 6,65,000 افراد جو ہیں نئے افغانستان کے اندر بے گھر ہوئے ہیں ان کے لیے، اور پھر 2.9 ملین افراد اس کے علاوہ پڑوسی ممالک یعنی کہ پاکستان میں، ایران میں موجود ہیں، ان کے لیے بھی ان کی آبادگاری کے لیے اور کام کیا جائے گا جی۔ اور اس کے علاوہ لاکھوں افغان مہاجرین جو پڑوسی ملک میں پہلے سے موجود ہیں ان کو واپس جو ان کو چیلنجز ہیں 40 سال سے جو مہاجرین کا سٹیٹس ہے ان کو واپس بسایا جائے افغانستان میں لا کے۔ پھر پاکستان کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، خاص طور پہ پاکستان اور ایران کی، جو کہ افغان مہاجرین کو ہم اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، ان کو رکھا ہوا ہے مہمان کے طور پہ، ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی افغانستان اور خطے کے پائیدار امن، سلامتی، تحفظ اور طویل مدتی خوشحالی کے مشترکہ اہداف حاصل کرنے کے مقصد سے افغانستان کے پڑوسیوں کے ساتھ دوستانہ طرز عمل کے ساتھ ساتھ جامع حکومتی ڈھانچہ کے قیام کی ضرورت پہ زور دیا گیا ہے، اور اعتدال پسند اور مستحکم ملکی اور خارجہ پالیسیاں بھی بنائی جائیں۔ افغانستان پہ زور دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے مزاج میں، افغان حکومت میں کہا گیا کہ اعتدال لے کے آئیں، اور تمام خواتین کا، منورٹیز کا، بچوں کا مکمل طور پہ خیال رکھیں، اور ان کو امور مملکت میں خاص طور پہ خواتین کو ان کو شامل کریں، اور اس طریقے سے افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور وہاں پہ کسی قسم کے پرائیویٹ جو عسکری گروپس ہیں ان کو پنپنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ داعش کے حوالے سے بہت سخت موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو داعش دوبارہ سے پنپ رہی ہے ان کو کیا جائے گا، ٹارگٹ کیا جائے گا، اور OIC اس سلسلے میں معاونت کرے گی اور مکمل طور پہ ہر طرح کی امداد فراہم کرے گی، تاکہ وہاں پہ یہ جو دہشت گردانہ گروپس ہیں اور عسکریت پسند گروپس ہیں، پرائیویٹ پراکسیز جو ہیں ان کا قلع کما کیا جائے گا۔ اس سے آپ یہ ایک بہت بڑا کلیئر میسیج ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ داعش جو ہے وہ کس کی پراکسی ہے، وہ ایک نئی پراکسی تیار کی جا رہی ہے افغانستان اور اس کے پڑوسی ملکوں کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے، اور اس کو
افغان حکومت کو اسٹرانگ کیا جائے گا، اسٹرینتھن کیا جائے گا، تاکہ وہ ان دہشت گردانہ گروپس کو، وہ خواہ داعش ہے یا کسی بھی شکل میں آئیں، ان کو دبایا جائے گا۔ تو اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ کالعدم تحریک طالبان جو ہے وہ بھی اسی ضمن میں آتی ہے، کیونکہ وہ بھی اب انڈکٹ ہو رہی ہے، ضم ہو رہی ہے داعش میں، تو یہ انڈائریکٹلی پاکستان کے ایشو کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل چین، امریکہ، برطانیہ، فرانس، روسی فیڈریشن، جاپان، جرمنی، اٹلی، یورپی یونین، اقتصادی تعاون تنظیم، عرب ریاستوں کی لیگ، خلیج تعاون کونسل کے نمائندوں کا جو موجودگی تھی اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے، اور ان پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے فورم پہ افغانستان کے معاملے میں اپنا کردار ادا کریں۔ OIC کے چارٹر میں درج اصولوں اور مقاصد کی پابندی پر زور دیا گیا ہے، بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنز کے تحت اپنے وعدوں کے احترام پر زور دیا گیا ہے۔ یہ اقوام متحدہ سے مخاطب ہیں، اور اقوام متحدہ میں جو ہیں آپ کو معلوم ہے، اور جو باثر لوگ ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کی گئی ہے، اسلامی ترقیاتی بینک IDB وہ ایک اکاؤنٹ کھولے گا، بینک اکاؤنٹ، اور اس میں پھر جو ڈونرز ہیں وہ اپنی اپنی جو اعلان کردہ اماؤنٹ ہے وہ اس میں جائے گی، اور اس اکاؤنٹ کو OIC کے فورم پہ ہینڈل کیا جائے گا، اور اس سے افغانستان کی مدد کی جائے گی، افغان عوام کی مدد کی جائے گی، افغان حکومت کی مدد کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی زور دیا گیا ہے کہ جو بھی افغانستان کے اثاثے ہیں ان کو فوری طور پہ بحال کیا جائے۔ امریکہ، آپ سمجھ جائیں گے کہ امریکہ نے روکا ہوا ہے افغانستان کے اپنے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کیا ہوا ہے، لہٰذا اس پہ زور دیا گیا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ان کو بھی فوری طور پہ کھولا جائے۔ افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی برادری کی مسلسل شمولیت ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ افغان عوام کو انسانی اور ترقیاتی ضروریات کی جو ضرورت ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے، اور افغانستان کے لوگوں کو انسانی جو OIC ہے وہ انسانی بنیادوں پہ سارے فیصلے کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں ایک جنرل سیکریٹریٹ بھی قائم کیا جائے گا، اور کابل میں اس مشن کو آگے بڑھایا جائے گا لاجسٹک وسائل سے۔ لاجسٹک وسائل بھی OIC فراہم کرے گی۔ یہ ساری چیزیں پھر بینکنگ کے سیکٹر کو وہاں پہ دوبارہ سے اس کو کیا کہنا چاہیے، تباہ نہیں ہونے دیا جائے گا، اس کو بحال کیا جائے گا بینکنگ سیکٹر کو، اور OIC ممبر ممالک اپنی اپنی ایکسپرٹیز افغانستان کو پرووائڈ کریں گے۔ اور اس سلسلے میں جو خاص طور پہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے زیر اہتمام ایک ہیومن ٹرسٹ فنڈ بھی قائم کیا جائے گا، بلکہ کر دیا گیا ہے، اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اور اس کے لیے جو جو OIC کا سیکریٹریٹ ہے یہ ترقیاتی بینک اور ہیومنٹیرین ٹرسٹ فنڈ کے ساتھ مل کے کام کرے گا، اور اس طریقے سے میکسیمم چینل سے کوشش کی جائے گی کہ اس اکاؤنٹ کو ذرا بھاری بھرکم کیا جائے اور لیکوڈیٹی لے کے آئی جائے، اور مالی انسانی امداد کا بہاؤ سر فہرست ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ترقیاتی بینک سے 2022 کی پہلی سہ میں یہ فوری طور پہ، یعنی کہ پہلی سہ سے یہ کام شروع کر دے گا 1 جنوری سے، اور اس کو لیٹ نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ جو وبائی امراض کو روکنے سے متعلق بھی اسپیشل تعاون کیا جائے گا افغانستان کے ساتھ۔ تو یہ ہیں وہ معاملات، اور پھر بین الاقوامی عطیہ دہندگان سے کہا گیا ہے، اقوام متحدہ کے فنڈز پروگرام، دیگر بین الاقوامی جو پروگرامز ہیں ان کا بھی میکسیمم وہ کہتے ہیں جی فائدہ پہنچنا چاہیے افغانستان کو بھی، اور افغانستان جیسے باقی ترقی پذیر ممالک یا تباہ حال ممالک کی مدد کی جاتی ہے اس طریقے سے افغانستان کی بھی مدد کی جائے، اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بھی خاص طور پہ افغانستان کی مدد کی جائے گی، اور افغانستان میں تمام دہشت گرد تنظیموں بشمول جو کالعدم تحریک طالبان ہے ان کے خلاف بھی ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ بنیادی فیصلہ جو کہ پاکستان کی خاص طور پہ پاکستان کو نے ایڈریس کیا تھا، اور یہ وہ آ گئی ہے کہ کالعدم تحریک طالبان جو کہ پاکستان کے خلاف ایک باقاعدہ طور پہ پراکسی ہے دشمن ملکوں کی، اور یہ ماضی میں بھی حملے کرتے رہے ہیں
اور اب بھی حملے کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف مؤثر ان دہشت گرد تنظیموں کا، ان کو دہشت گرد تنظیمیں ڈکلیئر کیا گیا ہے اس اعلامیے میں، اور ان کے خلاف کارروائی کا کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات ہیں، اور افغانستان کے معاملات میں بین الاقوامی برادری سے کہا گیا ہے کہ کسی قسم کی مداخلت مت کی جائے، اور یہ دہشت گردی ہو، منشیات ہو، اسمگلنگ ہو، منی لانڈرنگ ہو، منظم جرائم ہو اور بے قاعدہ ہجرت ہو، ان سارے معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم افغانستان کو ایک قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے، اور نہ ہی افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ OIC کے سیکرٹری جنرل سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو فیصلے ہوئے ہیں اس اجلاس میں اور اس فورم پہ، تو ان تمام فیصلوں پہ عمل درآمد کی رپورٹ جو ہے وہ بھی 48ویں اجلاس میں، وزراء خارجہ کے 48ویں اجلاس میں پیش کی جائے، اور اس کے اکارڈنگلی تاکہ یہ اس میں کوئی سستی نہ ہو سکے۔ تو یہ ہیں امپورٹنٹ فیصلے جو کہ کیے گئے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں پاکستان اور پڑوسی ملک جو ہیں افغانستان سے جڑے ہوئے، ان کے مفادات کا کافی حد تک خیال رکھا گیا، اور جو کنسرنز تھے پاکستان کے ان کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جس کے اچھے نتائج امید کرتے ہیں کہ برآمد ہوں گے، اور یہ جو OIC کا ایک بہت بڑا دبنگ قسم کا سیشن ہوا، اس سے یقیناً افغانستان کو بھی اور ہماری علاقائی جو ریجنل سچویشن ہے سیکورٹی کی، پالیٹکس کی، اس سے بھی فرق پڑے گا، اور اس ریجن میں جب دوبارہ سے کوشش کی جا رہی ہے نئی پراکسیز کے ذریعے ایک نئی جنگ مسلط کرنے کے لیے، گوریلا جنگ مسلط کرنے کے لیے، اس سے کافی افاقہ ہوگا۔ خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں جو پرائیویٹ تھیں پراکسیز، عسکریت پسند گروپ، کالعدم تنظیمیں، جو کہ افغانستان میں اس وقت ان کو تگڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس سے کافی رکے گا معاملہ، اور یہ OIC کے ممبر ممالک نے کیا ہے، تو اس ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ اس سے پاکستان بھی کافی، افغانستان کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، پاکستان کو بھی ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔